اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ سچ کہانی یہاں تک پہنچی کہ امام علی مقام نے قبیلہ بنی اسد سے کربلا کی زمین کو 60,000 دینار میں خرید لیا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے آپ کو سنا دی۔ اب فوجوں پر فوجیں آنی شروع ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ عمر سعد بھی اپنی فوج کو لے کر آ گیا ہے۔ پوچھنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ حسین ابن علی کا خیمہ کدھر ہے؟ کسی نے بڑھ کر بتایا وہ جو سامنے جو زنگاری رنگ کا خیمہ نظر آ رہا ہے بس وہی حسین ابن علی کا خیمہ ہے۔ عمر سعد نے بڑھ کر دیکھا اور کہنے لگا بڑی ناہموار زمین ہے، بڑی تکلیف میں ہے، دریا سے بھی کافی دور ہے، ہوا کی بھی رخ پر نہیں، کل رات بڑی بے چینی سے گزری، بچے ہلکان ہو کر روتے رہے۔ لوگوں نے بڑھ کر بتایا امام کی فوج کتنی ہوگی؟ فوج کیا ہے، بس گنتی کے چند آدمی ہیں، تن و مند اور جوان تو بس انگلیوں پر گن لیجئے، زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ تو کیا یہ سب غلط سنا تھا کہ بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں، بڑے مارکے کی جنگ ہونے والی ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہاں کی فوج اور کیسی جنگ؟ راستے میں بے شمار بے شک لوگ ساتھ ہو گئے تھے، مگر جو ہی ہرکا لشکر پہنچا اور لوگوں کو کوفے کی حقیقت معلوم ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ حسین ابن علی حکومت بنانے نہیں موت کے منہ میں جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب واپس ہو گئے۔ امام نے سب کو خود سے واپس کر دیا، بس بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے اور چند دوست رہ گئے۔ یہ کیا کھا کے ہاتھ دکھائیں گے، جنگ چھڑے گی تو ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں ہی سے پس کر رہ جائیں گے۔ ہماری کل فوج کتنی ہوگی؟ عمر سعد نے پوچھا۔ بے شمار، گنتی دشوار ہے، یہ سب سوار کوئی 400 کوس کے گرد میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ایک جوان بڑا ہی مضبوط ہے، میدان کارزار کا منجا ہوا سپاہی کون لڑ سکے گا ہم سے؟ قیامت کی فوج ہے ہماری، ایک طرف سمندر کی خونخوار موجیں تو دوسری طرف بے پناہ پیدل خنجروں اور بھالوں کے دل الگ ہیں، کئی ہزار تلواریں اور اتنے ہی برچھی بردار جالے ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ رسول خدا کے بے کس نواسے کا خون بہانے کی طاق میں تیر و تلوار کھینچے ہوئے یہ فوج ان لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی جن کی طرف سے خطرہ تھا کہ حسین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اپنے گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابن سعد نے اطمینان سے مسکرا کر نہر کی طرف دیکھا، ڈھالوں سے میدان سیاہ ہو رہا تھا، خنجر چمک رہے تھے، نیزوں کے جیسے کھیت اگے ہوئے تھے۔ نہایت غرور سے مسکرا کر کہا کل تک شام سے اور کمک آ جائے گی، امید ہے یہ سب دیکھ کر امام بیعت پر راضی ہو جائیں گے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اندازے سے تو کوئی امید نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی کہ حسین اپنی ضد سے باز آ جائیں، وہی غرور قائم ہے، بیعت پر تیار نہیں ہے، موت کو ترجیح دیتے ہیں، کسی نے بڑھ کر کہا۔ ابن سعد پیچ و تاب کھانے لگا۔ اب اس ہٹ درمی کا کیا علاج ہے؟ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انہیں پیاسا ہی مار دیا جائے، پانی کی ایک بوند نہ دی جائے، پھر ذرا ہم ان کی طاقت برداشت دیکھیں گے۔ بغیر پانی کے دیکھنا ہے ان کی ضد کہاں تک قائم رہتی ہے۔ فوج پر فوج چلی آ رہی تھی، خل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ محرم کی 4 تاریخ سے پابندی پر پابندی عائد ہو گئی۔
مگر نہایت ہوشیاری سے. غلام وغیرہ پانی لینے جاتے تو کہہ دیا جاتا ابھی فوج کے لیے پانی لیا جا رہا ہے, گھاٹ پر بہت بھیڑ ہے, ذرا بیٹھو. غلام بیٹھے بیٹھے عاجز آ جاتے, بڑی مشکل سے چھین جھپٹ کے تھوڑا بہت لے جاتے تھے, باقی خالی ہاتھ لوٹ جاتے. ڈھینگا مشتی کر کے ان کے مشکیزیں پھاڑ دیے جاتے. وضو اور غسل کے لیے پانی کی قلت ہو گئی, مگر پانی پر ابھی مکمل پابندی نہیں تھی. 5ویں تاریخ تھی کہ عباس ابن علی خود چند ساتھیوں اور خادموں کو لے کر گئے. انہیں دیکھ کر سپاہیوں پر ہیبت طاری ہو گئی. اس وقت اتفاق سے پہرا بھی نہ کافی تھا, کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور پانی آ گیا. مگر امام علی مقام سمجھ گئے اب دشمن عربوں کی پرانی چال چلنے والا ہے اور پانی پر سخت پابندی لگ جائے گی. انہیں اس کمینہ پن کے مسلمانوں سے ہرگز امید نہ تھی, مگر ڈر ضرور تھا. اس لیے حکم دے دیا کہ پانی بڑی احتیاط سے بھرتا جائے, ایک بوند بھی ضائع نہ کی جائے. مگر ایک تو ریگستان, اوپر سے بلا کی گرمی, صرف پینے کے لیے اور وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے تھا, غسل کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا. اب بعض جو پانی لے گئے تھے, اس کے بعد پہرے داروں پر بڑی سختی ہوئی, پہرا اور بڑھا دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ اب پانی بالکل نہ دیا جائے. دریا کا بھی تو جیسے خون ہی خشک ہو رہا تھا, دم بدم پیچھے ہٹ رہا تھا. کنارہ سپاہیوں کی خرمستیوں سے اتنا گندا ہو گیا تھا کہ وہاں کا پانی چھونے کے قابل نہیں رہا تھا. پینے کا پانی لینے کے لیے بیچ دھارے تک جانا پڑتا تھا. 5 تاریخ تک تھوڑا سا پانی شام تک چلا, پھر 6 تاریخ کو دن بھر چلا. 7ویں کو بھی تھوڑا بہت مل گیا, مگر 8ویں کو صرف گھونٹ ملا, صرف بچوں کے لیے رہ گیا. پانی کی قلت سختی سے محسوس ہونے لگی. عباس ابن علی اور چند ساتھیوں نے لڑ مرنے کا ارادہ ظاہر کیا, مگر امام علی مقام نے روک دیا. بیٹا, یہی تو وہ خدا سے چاہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر ان سے بھڑ جائیں, بس پھر انہیں بہانہ مل جائے. تاریخ میں صرف اتنی ہی خبر پہنچے گی کہ حسین نے پانی پر ہنگامہ کیا اور بات بڑھ گئی. میں یہ بہانہ انہیں ہرگز نہیں دوں گا. مگر 8ویں تاریخ کیا آئی کہ بچہ بچہ پانی پانی پکارنے لگا. پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی. سوائے آنسوؤں کے اور کوئی پانی کا سلسلہ تھا ہی نہیں. یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ابو الفضل عباس ابن علی ابن ابی طالب اپنے بھائی حسین ابن علی کے دستے راست تھے. امام علی مقام کو ان پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا. کئی بار پہلے بھی انہیں طرح طرح کے لالچ دیے گئے کہ وہ حسین ابن علی کو چھوڑ کر کوئی شاندار سرکاری عہدہ سنبھال لیں, مگر انہوں نے بڑی حقارت سے اس رشوت کو ٹھکرا دیا. لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا. عباس ابن علی بھی بال بچوں والے تھے اور اس وقت خیموں میں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے سب کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی. شمر ذل جوشن عباس ابن علی کی والدہ ام البنین کا قبیلے کا رشتے میں کچھ قبیلے دار تھا, یعنی ان کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اس حساب سے وہ عباس کا ماموں اپنے آپ کو کہا کرتا تھا. اس نازک وقت میں اس ظالم نے آخری ضرب لگانے کا منصوبہ بنایا. وہ کوفے سے عباس اور ان کے تینوں بھائیوں جعفر, عبداللہ اور عثمان کے لیے معافی نامہ لے کر آیا تھا تاکہ مناسب وقت پر انہیں استعمال کر سکے. شمر نے کام کیا. قاصد کے ذریعے عباس کو ایک خط بھیجا. اس میں لکھا تھا, کیوں تم خواہ اپنے پیارے اہل و عیال کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ موقع پا کر انہیں لے کر نکل جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں نہایت ایران سے دمشق پہنچا دوں گا.
جہاں دنیا کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارے تینوں بھائیوں کا بھی مکمل انتظام ہو جائے گا۔ میرے پاس تم سب کے لیے معافی نامہ موجود ہے۔ اب تم بوڑھی ماں کا خیال کرو اور فوراً نکل آؤ۔ کچھ گڑبڑ ہوئی تو فکر نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ خط پڑھ کر عباس ابن علی مارے تیش کے تھر تھر کانپنے لگے۔ جی چاہا قاصد ملعون پر ہی سارا غصہ اتارے، مگر ضبط کر کے آگے بڑھ گئے۔ خط کے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر دے مارا اور کہا، جا اپنے آقا سے کہہ دے عباس ابن علی تجھ پر اور تیری دنیا پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہم چاروں حسین کے بھائی نہیں ہیں، غلام ہیں، اور تیری مہربانیوں کو ٹھکرا کر ان کے قدموں میں اپنی جان دینا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ امام علی مقام نے سنا تو بلا کر سمجھایا، عباس اس نے تمہیں بلایا ہے، تم چاروں بھائی مل کر جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید تمہاری وجہ سے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے، کیوں کوئی کسر اٹھا کر رکھیں؟ آقا یہ ہم سے نہ ہوگا، ہم آپ کے حکم ماننے سے اس معاملے میں قاصر ہیں۔ عباس یہ حکم نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ضمیر پر بڑا بوجھ ہے، میری وجہ سے تم سب کی جان بھی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ آقا میں اس گستاخی پر مجبور ہوں، آپ کے اس حکم کی تعمیل میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہماری خاطر بھائی چلے جاؤ، اپنے ساتھ سکینہ کو بھی لے جاؤ، اگر ہو سکے تو انہیں محمد کا بھی ہاتھ پکڑ لو، یہ موقع ہاتھ سے نہ دو۔ آقا ہم کسی صورت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور محمد اور سکینہ کی جانیں بچانے کا لالچ بھی ہمیں ارادہ بدلنے پر تیار نہیں کر سکا۔ اچھا اتنا تو کرو، ایک بار جا کر مل آؤ، وہ جواب جو مجھے دے رہے ہو شمر کو دے آؤ، میری آرزو ہے، اسے نہ ٹھکراؤ۔ عباس ابن علی کانپ اٹھے، سر جھکا لیا۔ چاروں بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دشمن کے پڑاؤ کی طرف بڑھے۔ شمر خوشی سے جھوم اٹھا، اگر عباس کو توڑ لیا تو باقی ماندہ میں کتنا دم ہے۔ حسین تنے تنہا رہ جائیں گے۔ جب حسین کے ان بھائیوں کو دربار سے انعام و اکرام ملیں گے تو لوگوں کے دلوں میں حسین اور ان کے خاندان کے بارے میں جو حسن ظن ہے اس کی چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ مگر جب ان چاروں کو معافی نامے دیے گئے تو پھاڑ کر پھینک دیے۔ شمر نے بالکل برا نہ مانا، ہنس کر بولا، تمہاری مرضی، مگر تم جب چاہو بغیر معافی نامے کے میری حفاظت میں چلے آؤ، میں تمہارا ہوں۔ ادھر شمر نے ایک اور چالاکی کی، حسین کے خیمے میں یہ خبر اڑا دی کہ عباس دشمن کی فوج سے جا ملے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی زار و قطار رونے لگی۔ حسین نے انہیں جا کر سمجھایا، پریشان نہ ہو عزیزہ، عباس کا بال بیکا نہ ہوگا، تم سب کی جانیں بچ جائیں گی۔ عباس ابن علی کی بیوی اور زیادہ رونے لگی۔ آپ کے بھائی گئے وہ جانے اور ان کا ضمیر، مگر اس کے بعد میں اپنے آپ کو بیوہ بچوں کو یتیم سمجھوں گی۔ ہے وہ کیسے میرے بھائی کے قاتلوں سے سمجھوتا کر بیٹھے۔ عباس ایسے تو نہیں، اگر ایسا ہے تو خدا مجھے ان کی صورت نہ دکھائے۔ چھوٹی باوت جو بہو کی طرح حسین کا ادب کرتی تھی، کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ اس وقت جلال سے چہرہ تمتما رہا تھا اور بلند آواز سے کہہ رہی تھی، نہیں مجھے ایسا سہاگ نہیں چاہیے، وہ آپ کے لاڈلے بھائی جو ہوئے، آپ نے ان کے لیے کوئی عذر نکال لیں گے۔ وہ جوش میں بول رہی تھی اور حسین سمجھا رہے تھے، تم لوگوں کی تکلیف میرے لیے سہانے روح ہے، اجازت ہی نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ننھے بچوں پر رحم کرو، جس کی جان بچتی ہے بچ جانے دو۔ تم گستاخی معاف، ایک بات عرض کروں، کہو کسی شرط پر بھی تمہاری جانیں بچ جائیں، آپ ان کے نہیں میرے بھی آقا ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ کس شرط پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں گے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ امام نے خاموشی سے سر کو جھکا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔